الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالی نے جس بچے کو بھی دنیا میں بھیجا ہے ان لوگوں کی ذمہ داری عائد کی ہے جن کی وجہ سے اس بچے کا وجود بنا ہے کہ وہ اس بچے کی حفاظت کریں، اور اس کے لیے اللہ تعالی نے ایک قدرتی نظام یہ بنایا ہے کہ وہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو باپ کے دل میں اور ماں جب اس کے وجود کا احساس کرتی ہے تو اس کے دل میں غیر اختیاری طور پر اس بچے کی محبت جنم لیتی ہے، اور خاص طور سے جب پہلی مرتبہ ولادت ہوتی ہے تو باپ کو اس سے پہلے کا کوئی تجربہ حاصل نہیں ہوتا، تو وہ ایک شدید انجانی خوشی اور ذمہ داری کا احساس اپنے پورے وجود میں محسوس کرتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے اس کے دل میں ڈال دی۔ اسی لیے کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ ماں باپ اپنے بچے کو اٹھا کر جنگل میں پھینکائیں، اور کبھی یہ نہیں ہوا کرتا کہ اولاد سے تنگ آ کے اور اس نوزائید بچے کو چھوڑ کر ماں بھاگ کھڑی ہو، بلکہ انسان ان کی پرورش کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اس بچے کو ایک عرصے تک کھلاتے اور پلاتے ہیں، پھر اس کے لباس کا بندوبست کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب یہ اپنے کھانے پینے کا خود بندوبست کرتا ہے اور بھوک اسے ستاتی ہے، پیاس اسے دکھ دیتی ہے، سردی اور گرمی سے تکلیف محسوس کرتا ہے، اور یہ سب چیزیں دفاع میں استعمال کرتا ہے تاکہ بھوک، پیاس، سردی اور گرمی موسم کے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اور کسی بھی طرح اس کا جسم بچا رہے، اور جسم کو جو ضروریات ہیں وہ پوری ہوں۔ انسان پھر بغیر سوچے سمجھے بھی اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے، اور سوچ سمجھ کے بھی کرتا ہے۔ کبھی بھی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتا، پتا ہے کہ آگ تکلیف دے گی، ڈرائیو کر رہا ہے، جان بوجھ کے اپنی گاڑی کو گہرائی میں نہیں اتارتا، کیونکہ معلوم ہے کہ کھائی میں جانے سے نقصان پہنچے گا اور ممکن ہے موت واقع ہو جائے۔ حتیٰ کہ آپ کسی کو سوئی چبھو کے دیکھیں تو ایک دم سے جس جگہ پہ سوئی کی تکلیف کا اثر ہے اسے سمیٹتا ہے، کھینچتا ہے، اور وہ چیز خود بخود سمٹتی ہے غیر اختیاری طور پہ۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسان اپنے جسم کے بارے میں بہت حساس واقع ہوا ہے، اور انسان کو اپنے جسم کی اتنی فکر رہی کہ بہت سے انسانوں نے سوچا کہ کیا کوئی ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ ہم ایک طویل مدت تک اپنے جسم کو محفوظ رکھیں، اور پھر انسان نے اس نہج پر محنت شروع کی اور اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوا،
اور بہت سے ممالک میں بڑے بڑے حکمران اور بادشاہ ایسے مل جائیں گے جنہوں نے ادویہ اور مختلف خوشبویات کے ذریعے سے اور مختلف مسالے لگا لگا کر اپنے آباء و اجداد کو محفوظ رکھا، اور ہزاروں برس گزر جانے کے باوجود اب تک ان اجسام میں تغیر واقع نہیں ہوا، اور اب بھی دنیا میں یہ کام جاری ہے اعلیٰ اور وسیع پیمانے پہ۔ اور کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کا جسم 100 سال، 200 برس، 1000 برس تک محفوظ رہے، تو جو پروسیس اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ کیا جائے گا اس کی قیمت آج وہ پے کر دے یورپ اور امریکہ میں، تو اس کے جسم کے لیے یہ گارنٹی مل جاتی ہے کہ مٹی کا اثر تم پر اتنے 100 برس تک نہیں ہوگا۔ یہ سب کیا ہے کہ انسان اپنے جسم کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو انسان کے جسم کو فنا کرنے والی چیزیں اس کائنات میں ہیں، اور وہ بے دریغ اور بلا جھجک اپنے ان آلات کا استعمال کرتی ہیں جس سے انسان کے جسم کو نقصان پہنچے۔ نیچر ہے، ویدر ہے، اور موسم کے اثرات سے انسان اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور جدوجہد کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں سردی اور گرمی، بارش اور ہوا کسی کا قطعاً ذرہ برابر خیال نہیں کرتی کہ یہ بیمار ہو جائے گا، اسے بخار ہو جائے گا، بلکہ وہ پوری آزادی سے ویدر اپنا کام کرتا ہے۔ انسان جیے یا مرے، اس کا جسم بھیگے یا خشک ہو، اور اسے مرض لگے یا صحت مند ہو، اس کی بلا سے۔ نیچر کو اللہ نے کھل کے اپنا کام کرنے کا موقع دیا ہے، اور انسان اس کے متعلق سوچتا رہتا ہے کہ اس کے ان حملوں سے اپنے جسم کو کیسے محفوظ رکھے۔ آپ دیکھیے، نیچرل بات ہے، رات کو شام کو سورج ڈوب گیا اور رات کو اندھیرا چھایا، اور انسان نے اللہ تعالی کے دیے ہوئے علم کی بنا پر چراغ ایجاد کیا، اور رات کی تاریکی کے مقابلے میں چراغ کو لے آیا۔ سردی، برف باری، ٹھنڈک، بارش، اس نے چاہا کہ انسان کے جسم پر اپنے پنجے جمائے، اپنا اثر دکھائے، اور انسان نے اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو کپڑے سے محفوظ کیا، حتیٰ کہ جانوروں کو ذبح کر کے ان کی کھالیں لپیٹ لی، اون اس سے اپنا لباس بنایا۔ اس وقت بھی جب یہ کائنات تخلیق ہوئی تھی اور انسان آیا تھا، اور آج بھی اور آئندہ بھی۔ اس ساری طویل بات سے یہ بات سامنے آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالی نے جو جسم کو بنایا ہے، تو انسان اپنے جسم کی حفاظت کے لیے کتنا غیر معمولی بندوبست کرتا ہے۔ اگر آپ اس کو مذہب کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو کیا وہ صحیح کرتا ہے، غلط کرتا ہے، ثواب کا کام ہے، گناہ کا کام ہے؟ تو اسلام یہ بتاتا ہے کہ انسان بہت اچھا کرتا ہے، بالکل ٹھیک کرتا ہے۔ یہ جسم اس کی اپنی ملکیت نہیں ہے، اس لیے اس پر فرض ہے کہ اپنے جسم کو بچائے اور سردی اور گرمی کا خیال کرے، اور یہ جسم اللہ نے اسے دیا ہے، اگر یہ اس کو ضائع کر دے گا، ختم کر دے گا، حتیٰ کہ مر جائے گا خودکشی سے، تو خدا اس سے پوچھے گا۔
کسی کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ جسم اس میں وہ کوئی بھی تصرف کر سکے، حتیٰ کہ اگر شریعت نے یہ طے نہ کیا ہوتا کہ ناخن کاٹے جائیں تو کسی کو یہ اجازت بھی نہ ملتی. اسی لیے بچوں کا ختنہ کراتے ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے انسانوں میں یہ رسم چلی، ورنہ ان سے پہلے اللہ کی طرف سے انسانی جسم میں اتنی تبدیلی کی بھی اجازت نہیں تھی. یہ سب اسی لیے ہے کہ مذہب نے، اسلام نے، شریعت نے ہمیں اور ہم سے پہلے دنیا میں جو مذاہب تھے انہوں نے انسانوں کو یہ تعلیم دی کہ اپنے جسم کو بچانا ہے اور اپنے جسم کا حق اسے ادا کرنا ہے. اور نیچر میں اللہ نے یہ رکھ دیا کہ انسان اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا بندوبست کرے. اس جسم کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، اور اس چیز کا نام ہے روح. جیسے جسم کی حفاظت ضروری ہے، کیا روح کی حفاظت بھی ضروری ہے؟ جیسے جسم میں کچھ چیزوں کے کاٹنے کی، قطع و برید کی اللہ نے اجازت دی ہے، کیا روح میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بڑھ جاتی ہیں اور اللہ نے انہیں بھی کاٹنے کا حکم دیا ہے؟ یہ ہے وہ سوال جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے، اور اس کا جواب بھی خود سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری روح کے متعلق بھی شریعت نے یا اسلام نے، مذہب نے، عقل نے، کسی نے کچھ سکھایا ہے کہ جس طرح تم نے اپنے جسم کو بچانا ہے روح کو بھی بچاؤ، یا یہ کہ شریعت نے کہا ہے روح کے لیے کوئی حکم نہیں؟ ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ انسان بائی نیچر درست ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور انسان نیچر سے بنتا ہے. اور ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ انسان نیچر کی بجائے نرچر سے بنتا ہے. تو دونوں میں کیا چیز ہے جو حقیقت پر مبنی ہے اور صحیح ہے کہ انسان بائی نیچر ٹھیک ہے یا غلط ہے، یا یہ کہ انسان بائی نیچر غلط ہے یا صحیح ہے؟ آپ اگر ویسٹرن کلچر کو دیکھیں اور ویسٹ میں جو مباحث ہوتی ہیں وہ پڑھیں تو بہت مدت سے یہ مسئلہ وہاں ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ انسان کی روح کی کیا حیثیت ہے. ہمیں اس ساری بحث میں معلوم نہیں کب تک یہ بحث چلے اور کب اس بحث کا اختتام ہو، اور یورپ، امریکہ، آسٹریلیا اور آدھا افریقہ، یہ 3.5 بر اعظم کب اس بحث کو سمیٹیں اور سمتے بھی یا نہیں، اور آخر پر کیا نتیجہ نکلے. ان صدیوں کی مباحث سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک جملے کے ذریعے انجام بتا دیا اور اس ساری بحث کو سمیٹ دیا اور بتایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اصل صحیح فطرت کے مطابق پیدا ہوتا ہے. بس اتنی بات ہے کہ انسان بائی نیچر بہت اچھا انسان ہوتا ہے. بچہ ہے، پیدا ہوا ہے، اس کا دل اللہ نے بغیر کسی بیماری کے رکھا ہے، اس کی روح پر کوئی بھی داغ نہیں ہے. اس بچے میں محبت ہے، اس بچے میں معصومیت ہے، اس بچے میں سادگی ہے، اور اس بچے میں اپنائیت ہے. اس بچے کی روح کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ برائی کیا چیز ہے. اور اس کے بعد جب یہ طے ہو جائے بات
کہ انسان بائی نیچر اچھا ہے، تو پھر اس روح کے متعلق مزید کیا سوچنا چاہیے؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جس طرح ناخن بڑھ آتے ہیں اور ماں باپ بچپن میں کاٹتے تھے، بڑے ہو کر خود کاٹتا ہے، اور خواتین اس کو نمایاں کرنے کے لیے مختلف اشیاء کا استعمال کرتی ہیں، بالکل ایسے ہی کہیں روح میں بھی ناخن ہوتے ہیں؟ جیسے بال بڑھ جائیں اور آدمی دیوانہ اور جنگلی لگنے لگے، اگر مناسب تراش خراش نہ ہو، تو کیا کہیں ایسے بھی ہے کہ روح کے بھی بال ہوں تو روح کے بال بڑھتے ہوں اور اس کی بھی تراش خراش ہونی چاہیے؟ انسان اپنے جسم کے متعلق سوچتا ہے کہ اس کو سردی سے گرمی سے کیسے محفوظ رکھنا ہے، تو کیا روح بھی ایسی ہے کہ اس پر بھی کبھی سرد ہوا چلتی ہو، روح ایسی ہے اس پر بھی گرم ہوا کا اثر ہوتا ہو، اور اس روح کو محفوظ رکھنا ہے، کوئی ہوا اسے متاثر کرتی؟ آپ نے کبھی سوچا ہے اس موضوع پہ؟ درخواست یہ ہے کہ آپ اس کے سوچئے اچھی طرح۔ آپ صبح سے شام تک اور شام سے رات تک کتنا وقت ہے جو اپنے جسم کو دیتے ہیں؟ کھانے پینے کو ہی دیکھ لیجئے تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے صرف ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کے لیے اسباب، وسائل، معاش، روزگار، کمائی یہ دیکھ لیجئے تو پھر تو دن کا بہت بڑا حصہ اس میں لگ جاتا ہے۔ 8 گھنٹے جاب کی، 10 گھنٹے کام کیا، 12 گھنٹے دکان پہ ڈیوٹی دی، تو پایا کیا؟ روپے پیسے؟ ان سے کیا کیا؟ ان سے یہ کیا کہ کھانا خریدا اور اپنے اور اپنے بچوں کی حفاظت کا بندوبست کیا، تو یہ سارے کا سارا وقت 10 گھنٹے 12 گھنٹے اپنے جسم کی حفاظت کے لیے اور جسم کے تقاضے ضروریات پوری کرنے کے لیے لگائے۔ کسی دن جب چھٹی ہو، کبھی 2 گھنٹے 1 گھنٹہ نکال کے آپ یہ بھی سوچئے بیٹھ کر اور سنجیدگی سے کہ کیا روح کے بھی ناخن ہوتے ہیں؟ کیا روح کے بھی بال بڑھتے ہیں؟ کیا روح کو بھی تراش خراش کی ضرورت پیش آتی ہے؟ کیا روح کے بھی پاؤں ہوتے ہیں اور روح کو تپتی زمین پر چلنا پڑ جائے تو اس کو کیا پہنانا چاہیے؟ اور روح پر ٹھنڈی اور گرم ہوائیں چلنے لگ جائیں تو روح کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا ہے اور روح کی گرمی کے لیے کیا ہے؟ اور روح اگر مرنے لگ جائے تو کیا اس کو بھی کوئی دوا دینی چاہیے؟ جیسے جسم مرنے لگتا ہے تو ڈاکٹرز زندگی کو بچانے کے لیے ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں، کیا روح پر بھی کبھی ایسا وقت آتا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ اس پر کبھی سوچنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، اور سال کے 365 دن اور مہینے کے 30 اور ہفتے کے 7 اور ایک دن اور رات کے 24 گھنٹے جسم ہی پر سوچنے پہ صرف نہیں کر دینے چاہیے۔ کبھی تو سوچنا چاہیے کہ آخر روح اس کا کوئی حق ہے؟ کیا یہ بھی خوش ہوتی ہے، بیمار ہوتی ہے؟ کیا حساب و کتاب ہے؟ یہ وہ چیز ہے جس کی طرف اللہ نے انسانوں کی توجہ دلائی ہے۔ آپ اس کو سوچئے، اب جس نتیجے پر بھی پہنچیں، اصل سوال تو بس اتنا سا ہے۔ اس ساری 20 منٹ کی گفتگو میں جو چیز عرض کرنا مقصود ہے وہ یہی ہے کہ آپ خود سے اس جواب کا کبھی حل نکالیے، اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کے بعد جو کچھ کے کہا جا رہا ہے وہ اس کے مطابق ہے، اس کے خلاف ہے، یا یہ کہ جو کچھ اب کہا جائے گا اس سے روح کے متعلق
کچھ رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں بتایا ہے انسانوں کو، اور صرف اللہ نے اپنی اس آخری کتاب میں ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی بتاتا رہا ہے۔ اس نے جو صحیفے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیے، اس نے ان میں بھی ذکر کیا تھا۔ اس نے جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی تھی، اس میں بھی یہ بیان کیا تھا، اور اس نے جو چیز سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو دی تھی، اس میں بھی اس نے تذکرہ فرمایا تھا کہ انسانوں، جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح تمہاری روح بھی بیمار ہو جاتی ہے، اور اللہ نے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا سب کو بتایا تھا کہ انسانوں کو جا کر میری طرف سے یہ کہنا کہ اپنی روح کو پاک کر کے لانا، اپنی روح کو صاف کر کے لانا، اور اگر تمہاری روح صاف نہیں ہوگی، پاک نہیں ہوگی، تو تم اپنے لیے بہت بڑی مشکل پرابلم کریٹ کر لو گے، اور بائی نیچر ہم تمہیں یہاں سے بالکل ٹھیک بھیج رہے ہیں، اور بائی نیچر تم میں جو جو چیزیں آ گئی ہیں ان کانٹوں کو اس روح سے نکالنا ہے۔ سفر طویل ہے تمہارا، اور زندگی میں ممکن ہے تم تپتی ہوئی ہواؤں سے گزرو اور تپتی ہوئی ریت پہ ننگے پاؤں رکھنے پڑ جائیں، تو جس طرح جسم کے قابل علاج ہیں اور ضروری ہے کہ علاج کیا جائے، بالکل اسی طرح تمہاری روح بھی متاثر ہوگی، اور نرچر سے جو خرابیاں آ جائیں گی تم نے ان چیزوں کو درست کر کے لانا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کو سوچنا ہے، اور اللہ نے بتایا ہے کہ انسان کو اس نے روح جو عنایت فرمائی تھی بالکل بے داغ تھی، بالکل صحیح تھی، اور انسان اپنے ماحول سے اپنی روح کو داغدار کر لیتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ داغ پاک کر کے لانا، وہ داغ دھو کے لانا، ایسے نہ ہو کہ تو ان داغوں سمیت چلے آؤ، تو جو شفاف اور صاف اور پاکیزہ اور نہایت نرم و نازک اور 100 مرتبہ قبول کیے جانے کے قابل روح جیسا مقدس تحفہ میں نے تمہیں دیا تھا، تم اسے ایسا کر کے لے آؤ کہ کوئی اس پہ تھوکنا گوارا نہ کرے۔ اسی لیے اللہ نے کہا جسم کی باری آئی تو اس نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ کیسے ہیں اس کے ہاتھ؟ بس ایسے ہی ہیں جیسے اس نے بیان کر دیا۔ اور روح کی باری آئی تو فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے اپنی روح اس میں ڈالی ہے۔ روح کی نسبت خود اپنی ذات کی طرف کی ہے کہ ہم نے اپنی روح اس میں ڈالی ہے۔ اپنی روح سے کیا مطلب؟ جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو خدا نے کہا طاہر بیتیا، میرے گھر کو صاف کرو۔ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے گھر کو صاف کرو دونوں، تو گھر اس کے ساتھ اس کی نسبت ہے، اسی لیے اس نے کہا کہ گھر بہت عزت، عظمت اور پاکیزگی کی جگہ ہے۔ بس ایسے ہی روح کے متعلق بھی اس نے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے اپنی روح تم میں ڈالی ہے۔ بالکل اسے داغدار نہیں کرنا، بالکل اسے خراب نہیں کرنا، یہ بہت پاک ہے، بہت اچھی ہے۔ اور روح میں جو خرابی آ جائے اسے ٹھیک کر کے میرے پاس آنا ہے، اور اگر نہیں ٹھیک کر کے لاؤ گے
تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بات اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر بیان کی ہے کہ ایسی چیز ہے جو مناسب نہیں ہے اور سزا ملے گی۔ یہ وہ روح ہے جس کے ساتھ اس کائنات کی ساری سرگرمیاں ہیں، اور یہ وہ روح ہے جس کے تزکیے کے لیے اتنے پاپڑ بیلے جاتے ہیں۔ اور اسی لیے علامہ اقبال نے چاہے آپ کو ان کے اس لہجے سے اور ان الفاظ سے کیسا ہی اختلاف ہو، لیکن حقیقت میں بات پتے کی کہیے۔ انہوں نے کہا کہ روز حشر میں جب میرا نامہ عمل پیش ہو، آپ بھی شرمسار ہو، مجھ کو بھی شرمسار کر۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے بتا کے بھیجا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ دیکھو اس روح کو خراب نہیں کرنا، اس روح کو پاک صاف پوتر جیسے لے کے جا رہے ہو ایسے ہی معصومیت کے ساتھ میرے پاس لوٹ آنا، اور راستے میں جہاں کہیں بھی دشواریاں پیش آئیں تو اس کو صاف رکھنا ہے، مجھے یاد کرتے رہنا، میرا نام جپتے رہنا، میری بات کرتے رہنا، اور ہم تمہیں اسی پاکیزگی کو کا سبق پھر سکھا دیں گے جیسے کہ یہاں سے بھیج رہے ہیں۔ اس روح کی بیماریاں اللہ نے بیان کی، اور پھر اس نے احسان کر دیا اور اس نے بتایا کہ دیکھو روح کو بھی بیماریاں لگ جاتی ہیں جیسے جسم کو بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ نرچر اگر اس میں کانٹے لگا دے تو ان کانٹوں کو نکال کر لانا یہ تمہارا کام ہے۔ اسی لیے اب دیکھیے روح میں بیماریاں لگتی کیسے ہیں، روح میں کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں، روح کو کون کون سی تکالیف گھیر لیتی ہیں۔ شریعت نے کیا بتا دیا، اللہ نے کیا بتا دیا کہ روح میں کیا چیز تھی اور کیا کرنا تھا اور کیا ہو گیا۔ آپ اللہ کی کتاب کو جب کھولتے ہیں تو وہ پہلی بات یہ کہتا ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، روگ ہے، آزار ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کا روگ بڑھا دیا، ان کے مرض کو خدا نے بڑھا دیا، اور اللہ نے ان کی اس بیماری کو بڑھا دیا۔ وہ بیماری کیا ہے؟ وہ بیماری ذکر کی کہ ان کی روح میں بیماری لگ گئی ہے، یخادعون اللہ، اللہ کو کے ساتھ دغا بازی کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دغا بازی ایک برا نشان ہے جو روح میں پڑ گیا۔ اللہ نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، تمہاری روح ناپاک ہو جائے گی، اس کو نکالو، غلط چیز ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ روح داغدار ہو گئی۔ غزالی کی معرفت، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی کاوش، اور ڈاکٹر اقبال کی نظر، اس سب کو آپ حاصل کر لیں، دماغ میں رکھ لیں تو بھی کچھ نہیں ہے، جب تک کہ اس نے کہا ہے روح نہ پاک کر لو، روح پاک ہونی چاہیے۔ دیکھو دھوکہ دینا کسی کو بھی، یہ داغ لگ جائے گا روح میں اور تمہارے دل میں، بس اس کو پاک کر کے لانا، نرچر لگائے گا۔ پھر اس نے ایک اور مرض بتا دیا، اور اس نے کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے
کہ زمین میں فساد مت کرو. قالوا انما نحن مصلحون، کہتے ہیں ہم فساد نہیں کرتے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فساد اور اصلاح کے پیمانے جو ہمارے پاس ہیں وہ صحیح پیمانے ہیں. یہ ان پیمانوں کو آخری پیمانہ سمجھنا اور یہ کہ اللہ کے دیے ہوئے پیمانے کے برعکس اللہ کے دیے ہوئے پیمانے کو چھوڑ کر ہمارے اپنے پیمانے زیادہ قابل اعتماد ہیں، یہ وہ چیز ہے جو اس نے کہا غلط ہے. اللہ نے کہا جو شخص نبوت کی راہ کے علاوہ فساد اور اصلاح کی کوششیں کرتا ہے، الا انہم هم المفسدون، یاد رکھو یہی بگاڑنے والے ہیں، یہی فساد برپا کرنے والے. قیامت سے پہلے اور اس ذات اقدس کے حضور میں حاضری سے پہلے کسی کے پاس اب کوئی پیمانہ ایسا نہیں ہے کہ وہ فساد اور اصلاح پر حتمی بات کرے بجز نبوت کے. کہ نبوت ایسی چیز ہے جو یہ کہہ سکتی ہے، دعوے سے کہہ سکتی ہے، نبوت کی راہ کے علاوہ جتنے بھی پیمانے فساد اور اصلاح کے ہیں کوئی بھی قابل اعتبار نہیں ہے. اور نبوت اس لیے قابل اعتبار ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے. نبوت اس لیے قابل اعتبار ہے کہ وہ اللہ کی مؤید ہے. اور نبوت اس لیے قابل اعتبار ہے کہ خدا نے وہ پیمانہ خود انسانوں کے لیے متعین اور مقرر کیا ہے. اس لیے بات ضد کی نہیں، وائز دلیل لائے جو میکے جواز میں اقبال کو یہ ضد ہے کہ پینا بھی چھوڑ دے، یہ بات نہیں ہے ضد کی. بات صاف سی ہے کہ اللہ نے کہا اپنے دل میں اور روح میں یہ داغ لگا کے نہ آ جانا کہ فساد اور اصلاح کے پیمانے جو تم کو ہو وہ ہیں. ہم نے جو فساد اور اصلاح کے پیمانے بتائے ہیں یہ ہے، مگر نہ روح داغدار ہو جائے گی. آگے بڑھیے. زندگی کی کوئی روش نہیں. وہ کسی نے کیا کہا ہے حال ہی میں، چلو تم ادھر ہوا ہو جدھر کی، کچھ ایسی بات انہوں نے فرمائی ہے. کوئی روش زندگی کی نہیں ہے. لوگ اگر تانا دیں کہ قد چھوٹا ہے تو بڑا کرنے کی کوششیں شروع ہو جائیں. لوگ اگر تانا دیں کہ رنگ گورا نہیں ہے تو اسے سفید کرنے کی غیر معمولی کوششیں شروع ہو جائیں. کسی طرح اپنے آپ کو عوام لوگوں کے معیار پر پورا اترنا اور پورا اتارنا شروع کر دے تو جدھر لوگ جا رہے ہیں وہی کہیں. جو لوگوں کا ٹرینڈ ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں اور دل کو اللہ کی یاد سے خالی کر دیں. یہ سب کیا ہے؟ اتنی بات تو عقل میں آتی ہے کہ مالک کے بغیر گھر کی رونق نہیں ہوتی. کسی وفاشار بیوی سے پوچھئے کہ اسے شوہر کے بغیر گھر کتنا سونا لگتا ہے، اور کسی قدر کرنے والے شوہر سے پوچھئے کہ بیوی چند گھنٹوں اور چند دن کے لیے اپنے میکے جاتی ہے اور اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ گھر اجڑا سا محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ مالک کے بغیر گھر کی کوئی رونق نہیں. اور آپ دل کی رونقیں لگانے چلے ہیں بغیر مالک کے. دل کے مالک کو نکال کے اور دل کی آبادی اور دل کی رونقیں ہو رہی ہیں. مالک کے بغیر گھر کی رونق نہیں کچھ. اللہ کو اپنے گھر میں بس جانے دو. اس لیے جو کچھ نظر آئے
اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا، بغیر سوچے ہوئے کہ میری زندگی کی کوئی اپنی روش، میرا کوئی اپنا طریقہ، میری اپنی پرسنالٹی کچھ ہے یا نہیں. حتیٰ کہ جو رنگ اور جو کلچر اور جس کے نام پر لوگ دہائی دے رہے ہوں اسی روش کو اختیار کر لینا. اللہ نے کہا ہے کہ یہ دل کی بیماری ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایمان لائیں، کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، جیسے یہ بے وقوف ایمان لائیں. اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں مومن، اور ان کے پاس گئے تو قالوا انا معکم، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو عقیدہ کیا ہے، شخصیت کیا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ روح داغدار ہو گئی، دل میں یہ داغ لگ گیا کہ ہم ہر ایک کا ساتھ دیں گے. اگر غلط کر رہے ہیں لوگ تو غلط میں بھی ہم ساتھ ہیں، صحیح کر رہے ہیں صحیح میں بھی ساتھ ہیں، جو کچھ زمانے میں ہو رہا ہے ہم اس کے ساتھ ہی چلیں گے. اللہ نے بتایا کہ یہ روح میں داغ لگ گیا، یہ نہ کرنا. اور اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکونوا مما، لوگو کبھی بھی اپنی شخصیت کو ایسے نہ کرو کہ جو کچھ نرچر میں ہو رہا ہے تم اس کے ساتھ چل پڑو. لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے تو ہم اچھا کریں گے، برا پیش آئے گا ہم بھی برے پیش آئیں گے. فرمایا نہ، کہنا کہ لوگوں اگر ہمارے ساتھ کوئی اچھا کرے گا ہم اچھی طرح پیش آئیں گے، اور کوئی ہمارے ساتھ برا کرے گا تو بھی ہم اچھی طرح پیش آئیں گے. اللہ نے یہ بتایا کہ روح میں داغ لگ جاتا ہے جھوٹ بولنے کا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا دوہرا روپ کیوں ہے، ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے، تم ایک طرف کہتے ہو ان کے ساتھ ہو، دوسری طرف ہمیں کہتے ہو ہمارے ساتھ ہو، تو کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے تھے جی. جھوٹ مذاق میں بولنا اس سے بھی منع کیا. اتنی بڑی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص یہ طے کر لے کہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا تو میں اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت میں اللہ سے جنت میں ایک گھر لے کے اسے دوں گا، جنت کے درمیان. یہ طے کرے کہ میں مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا. اس کا مطلب ہے اس کی زندگی کی ایک ڈگر شروع ہوئی، اس کی زندگی کی ایک راہ شروع ہوئی، اس نے اپنے آپ کو لوگوں سے الگ کر لیا. یہ ہے شخصیت جو بنے گی، یہ ہے روح جس کے داغ دھلیں گے، یہ ہے وہ دل جو پاک ہو جائے گا، اور اللہ کے ہاں ایسا ہی دل مطلوب ہے. اسی لیے حکم یہ ہوا اور سکھایا کہ دیکھو ہم سے جو چیزیں مانگنے کی ہیں اور ہم سے جو چیزیں طلب کرنے کی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں سکھائی، اور کام سے مانگا کرو اور یہ کہا کرو کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دل کو نہ پھیر جب تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنے ہاتھ سے مہربانی ہم پہ نازل فرما. اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، اے اللہ بلا شبہ تو ہی سب کچھ دینے والا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل میں کبھی کبھی زیغ کی بیماری لگ جاتی ہے، اور زیغ قلبی جسے کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں وہ اچھے بندے جو انسانوں کی روح کو دھوتے تھے اور اب بھی، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کا رخ
اللہ کی طرف سے پھر جائے۔ دو چیزیں ہیں، ایک وہ دل ہے جو اللہ پر ایمان سے بھرا ہوا ہے، اس کی ساری امیدیں اور اس کے سارے خوف اللہ ہی کی ذات سے وابستہ ہوتے ہیں۔ وہ بار بار اپنی پیشانی مٹی پہ رکھ کے یہ کہتا ہے وَأَنْتَ رِجَائِي، اے میری ساری امیدوں کے مرکز، ساری کی ساری امیدیں آپ سے ہیں۔ فَلَا أَهْلِكُ وَأَنْتَ رِجَائِي، میں کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں، کہیں دنیا اور آخرت دونوں میں برباد نہ ہو جاؤں۔ وَأَنْتَ رِجَائِي، میری ساری امیدوں کا مرکز تو ہے، اے میری ساری امیدوں کے محور، مجھے بچا لے ہلاکت سے، بربادی سے۔ ایک یہ دل ہے، ہر خوف میں اللہ، ہر امید میں اللہ، اور جب رجا اور امید اور خوف کا محور وہ ایک بنا لیتا ہے تو وہاں سے پھر اس کے دل میں خیر اور تقوی کا الہام کیا جاتا ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا کہ وجہت وجہی للذی فطر السماوات، میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا ساری کائنات سے منقطع ہو کر اس ذات کی طرف جو آسمانوں کو اور زمین کو بغیر مثال کے پیدا کرنے والا ہے۔ دل، روح اپنے تمام منافع اور تمام نقصانات اس کے ساتھ وابستہ کر دیتی ہے، اور دوسرا دل ٹھیک اس کی ضد ہے، اور وہ ہے زیغ قلبی، یعنی دل کا رخ اللہ کی طرف سے پھر جائے اور کسی اور سے اپنی امید اور خوف کو وابستہ کر لے۔ یہ ہے جس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بیماری ہے، اگر یہ بیماری نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہتے کہ اللہ سے پناہ مانگا کرو، کہیں تم اپنے روح میں یہ بیماری لے کے میرے پاس نہ آ جانا۔ اور حل بتا دیا، اور وہ یہ کہ دعا مانگتے رہنا کہ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جب کہ ہدایت آپ نے عنایت فرما دی ہے تو اے پروردگار اس کے بعد زیغ قلبی نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے کہ دل میں ٹیڑھا پن آ جائے۔ پھر یہ بتایا کہ دیکھو دل کو ایک اور بہت بڑا مرض لگ سکتا ہے، روح اس میں ملوث ہو سکتی ہے، اور دیکھو داغدار ہو جائے گی۔ صرف داغدار ہی نہیں، اس کے لیے ٹھیٹھ ایک لفظ استعمال کریں تو گندی ہو جائے گی، ناپاک ہو جائے گی۔ وہ ہمارا گھر جہاں ہم نے بسیرا کیا ہے، جہاں ہم رہتے ہیں، وہ تمہارا دل، وہ کسی چیز کے رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ دیکھو کہیں اس میں نہ پڑ جانا۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے جنس۔ بتایا دل اس میں ملوث ہو جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ اخوف ما اخاف علی امتی، اپنی امت کی جس چیز پر سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، دو چیزیں ارشاد فرما دی۔ فرمایا ایک تو ریاکاری سے، اور دوسرے وہ شہوت اور جنس جو دل میں چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ کسی طرح کہیں اسے پورا کرنے کا موقع ملے۔ یہ ہے دل کا مرض۔ یہ کس نے کہا ہے دل کا مرض ہے؟ یہ تہذیب اور ثقافت کا ایک حصہ ہے۔ ہوا کرے صاحب، رائے اپنی اپنی کی بات ہے، لیکن ذرا سننا چاہیے کہ کہا اس نے جس نے ان دلوں کو پیدا کیا تھا، اور اس نے کہا کہ دیکھو یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں جیسی تھوڑے ہی ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم اللہ کا خوف رکھتی ہو، فلا تخضعن بالقول،
تو گھر میں کوئی چیز مانگنے آ جائے، موکر ہے، اجنبی ہے، تو دب کے بات نہ کرو. دیکھو، نزاکت سے بات مت کرنا، نرمی سے بات مت کرنا، نہیں تو کیا ہوگا؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، وگرنہ جس کے دل میں روگ ہے، جس کے دل میں بیماری ہے، وہ تم سے کچھ اور توقع لگا بیٹھے گا. کہ جس کے دل میں روگ ہے، جس کے دل میں بیماری ہے، وہ کون ہے؟ وہ آنے والا ہے. وہ کوئی مرد ہے، نامحرم ہے، کوئی ہے. اللہ نے کہا اس کے دل میں روگ ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دلوں کا روگ ہے، ثقافت کا حصہ نہیں ہے. اور یہ کہنے والا وہ ہے جو علیم بذات الصدور ہے، جو ایک ایک چیز کو جانتا ہے. اسے پتا ہے کہ دل میں جب ایسی خواہشات اپنی جگہ بنا لیتی ہیں، اور دل میں جب مسلسل اس پر کام ہوتا رہتا ہے، اور روح اس بات کی متلاشی رہتی ہے کہ کہیں اس ہوس کو پورا کرنے کا موقع ملنا چاہیے، تو سب سے پہلی چیز جو روح سے اترتی ہے وہ تقویٰ کا لباس ہے. اب جسم کا لباس نہیں اتارتے، بالعموم نہیں اتارتے لوگوں کے سامنے، اور جس نے اتروانا ہے اسے پتا ہے کہ جسم کا لباس اتارنے پر اسے مجبور کرنا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اتنا آسان نہیں. تو دل کی بیماری، روح کی بیماری جب جنس اپنے پنجے گاڑ دیتی ہے اور روح اللہ کی مقرر کردہ حدود اور ذرائع سے تجاوز کرتا ہے، اور روح اس سے آگے کی کوئی چیز طلب کرتی ہے، تو سب سے پہلے انسان کے اندر اس کی روح نے جو تقویٰ کا لباس پہنا ہوا ہے وہ اترتا ہے. اس کے بعد اس کے جسم سے اون کا لباس اور سوت کا لباس اور ریشم کا لباس یہ بعد میں اترتے ہیں. یہ باطن کا جامہ جب اترتا ہے تو حیا ختم ہو جاتی ہے. اس حیا کی وجہ سے ہی تو یہ ظاہر کا لباس پہن رکھا تھا. تو جب حیا کا لباس روح نے اتار دیا تو پھر تقاضا کرتی ہے کہ جسم بھی عریاں ہو، اور جسم عریاں ہونے کے لیے فیشن کا سہارا لے لیتا ہے. اور پھر ایسے لوگ ایسے کپڑے پہنتے ہیں، ایسے فیشن، ایسے ڈیزائن، ایسے ٹرینڈ سیٹرز آ جاتے ہیں کہ جو پہن کے بھی لوگوں کو ننگا اور برہنہ ہی رکھتے. اور اصل مطلب اتنا ہوتا ہے کہ یہ ظاہر کا لباس بھی زیادہ سے زیادہ دلکش ہو، تاکہ روح جس نے حیا کا لباس اتار دیا ہے اب ایک سٹیپ آگے چلی جائے، اور وہ یہ کہ عقل معوف کر دے. اور جب لوگوں کی عقل معوف ہو جائے تو عریانی سویلائزیشن بن جاتی ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے نبوت کے علم کے علاوہ علوم پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ یہ پرچار شروع کرتے ہیں کہ اصل میں تو انسان دنیا میں بغیر لباس کے ہی آیا تھا. یہ رسوم اور رواج کی پابندی ہیں جو اس نے لباس پہن لیا ہے، اور حتیٰ کہ جب اس کی نظروں سے حیا دھل جاتی ہے اور دیدوں کا پانی مر جاتا ہے تو پھر وہ اس لباس کو بھی پہننا زیادہ ضروری نہیں سمجھتا. یہ وہ بات ہے جو اللہ نے کہی ہے. جس نے کہا تمہارے دل ان میں داغ لگ جائے گا، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. تو اے نیک اور پاکیزہ سرشت اور فرشتہ صفت خواتین، تم سے کوئی چیز مانگنے آتا ہے تو اس سے نرمی سے بات نہیں کرنی، کیونکہ اگر تم نرمی سے بات کرو گی
تو اس کے دل میں کوئی گناہ کا جذبہ، کوئی نامناسب امید یہ تم سے لگ جائے گی۔ قرآن نے بتا دیا کہ دل میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے، اور یہ شہوت اور جنس یہ دل کے امراض میں سے۔ کبھی سوچا ہے ہم نے کہ ہمارا دل بیمار ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے تو 100,000 بار شکر کیے جانے کے قابل ہے، اور اگر ہے تو ہمیں کچھ اس کا علاج کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ جسم کا اتنا اہتمام کہ زکام، نزلہ اور ٹیمپریچر 2-3 درجے اوپر چلا جائے تو فون ہو رہا ہے، کیا کیا کاوشیں اور کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح اس مشکل کو حل کیا جائے، اور روح سے اتنی غفلت کہ کچھ بھی ہو جائے یہ فکر اور سوچ ہی نہیں ہے کہ روح بھی داغدار ہوتی ہے، روح کو بھی مرض لگ جاتا ہے، اور روح میں جو مرض آ جاتا ہے وہ چن چن کر نکالنا پڑتا ہے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے علاوہ دل کی خرابیوں کی اصلاح کی جو بھی کوشش ہے سو نہ ہونے کے برابر ہے۔ نبوت کے طریق کے علاوہ جب بھی روح کی اصلاح کی جائے گی اور اس بگاڑ کو صحیح کرنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ پہلے سے بھی زیادہ بربادی کا سامان ہو جائے گا۔ جس نے پیدا کیا تھا اس روح کو، اور جس نے اس پاک چیز کو نرم و نازک جسم میں ڈال کر بھیجا تھا، اس نے ساتھ ہی بتایا تھا کہ میری طرف سے جو انسٹرکشنز آئیں گی اگر ان کی پیروی ہوگی تو تم ٹھیک رہو گے، اور جہاں اس سے ہٹو گے تم اپنی روح کو برباد کر دو گے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بس وہی ہے جو روح کو پاک کرتا ہے، جو روح کی پاکیزگی کو بتاتا ہے، اور جو نیک اور بد رجحانات ان میں رہنمائی کا کام دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ پھر اللہ نے یہ بتا دیا اس نے کہ دیکھو تمہاری روح میں ایک اور بیماری بھی ہے، وہ بھی لگ سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ کلا، ہرگز نہیں۔ اصل بات جو شروع کی ہے، فرمایا کہ الذین یکذبون بیوم الدین، وہ جو آخرت کا انصاف کا دن ہے اسے جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور بس قیامت کے اس دن کو تو وہی شخص جھٹلا سکتا ہے جس میں دو چیزیں پائی جائیں، معتد، حد سے بڑھا ہوا ہے، اثیم، نکرا ہے نا، نہایت گناہگار ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ہماری آیتیں اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اساطیر الاولین، پچھلوں کی نقلیں ہیں، پہلے زمانے میں بھی لوگ ایسے ہی کہتے آئے ہیں، پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ ماڈرن سوسائٹی ہے اب، اور یہ اولڈ سویلائزیشن ہے۔ اللہ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، بات یہ نہیں ہے جو وہ سمجھ رہا ہے، بلکہ رانا علی قلوبہم، ان لوگوں کے دل پر زنگ پکڑ گیا ہے، ان لوگوں کے دلوں نے زنگ کو قبول کر لیا ہے۔ یہ ران کا جو لفظ آیا ہے یہاں پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی دل کی ایک بیماری ہے جس کا ذکر فرمایا اور کہا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا؟ رانا علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ آ گیا۔ یہ وہ بیماری ہے جس کو شریعت نے بتایا، اللہ نے بتایا، انسانی اخلاقیات نے بتایا کہ تمہیں دور کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ بیماری رہے گی تو جو حال لوہے کا
زنگ کر دیتا ہے، یہ بیماری تمہارے دل کا یہ حال بنا دے گی۔ اس لیے ہمارے دور کا جو بہت بڑا سانحہ ہے جس پہ انسانیت اپنا جتنا سر پیٹ لے کم ہے، وہ یہ کہ تعلیم کا سارا نظام معاش کے ساتھ وابستہ ہو گیا کہ علم اور تعلیم دولت کمانے کا ذریعہ بن گئی، اور دوسری بات یہ کہ تمام اخلاقی اور روحانی بنیادیں اکھڑ کر اقتصاد اور معیشت دنیا میں رہ گئی، اور بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ ہے وہ بیماری۔ اللہ نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں میں زنگ چڑھ گیا ہے۔ یہ دلوں کا زنگ، یہ دلوں کی بیماری کیسے چڑھ جاتا ہے رنگ؟ ایک گناہ کرتا ہے، اسے چھوٹا سمجھتا ہے، پھر مسلسل کیے جاتا ہے، تو گناہ پر مواظبت، اس کی کثرت اور اس کا تسلسل گناہوں کا دل کو سیاہ کر دیتا ہے، دل اندھا غار بن جاتا ہے، دل میں روشنی نہیں رہتی، تاریک ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کو اس کے مالک نے کہا تھا کہ اس زنگ کو لگا کے میرے پاس نہیں آنا، پالش کرنی ہے۔ اور اگر یہ زنگ والا دل چلا گیا اللہ کے ہاں تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ جو کچھ کرتوت کرتے رہے یہ اس کا اثر ہے۔ کلا، کوئی بات نہیں، ہرگز نہیں۔ ان کے ساتھ ہوگا کیا؟ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، قیامت کے دن اپنے پروردگار کو نہیں دیکھ پائیں گے، پردہ ہو جائے گا، روک لیے جائیں گے۔ دل نے دیکھنا تھا نا، تو دل کو تو اندھا کر کے لے گیا، اب کیا دیکھنا ہے؟ کوئی شخص پیدائشی طور پر نابینا ہو اور عمر بھر کسی چیز کو وہ نہ دیکھ پائے، وہ نقصان کچھ بھی نہیں ہے اس نقصان کے مقابلے میں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی دیدار اور اللہ کی رویت اور اللہ کی زیارت سے اور اس پاک ذات کے چہرے کی رویت سے محروم ہو گئے۔ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ اپنے پروردگار سے روک دیے جائیں گے۔ اسپین میں الحمراء دنیا کے عجائبات میں شمار ہوتا ہے۔ کوئی شخص وہاں بھیک مانگ رہا تھا، وہ خاتون کچھ دینے لگی تو اس کے شوہر نے کہا کہ دوہرے پیسے دینا۔ اس نے کہا دوہرے کیوں؟ اس نے کہا ایک اس بات پر کہ اس نے مانگا ہے، اور ایک اس بات پر کہ اس شاہکار کو یہ نہیں دیکھ سکا، افسوس ہے اس پہ۔ تو جو اپنے دل میں زنگ کی بیماری لے کر جائے گا، جب وہ نہ دیکھ سکے اس ذات کو جس ذات نے اس پر ساری زندگی احسانات کیے تھے، تو بھلا بتاؤ یہ زیادہ نقصان ہے یا آنکھوں کا نہ ہونا زیادہ نقصان ہے؟ دل جب اندھے ہو جاتے ہیں تو وہ حقائق کے ادراک سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ ساری بیماریاں ہیں، اور اللہ کو جو مطلوب ہے، جو کچھ اس نے کہا ہے کہ اس کے پاس کیسے جانا ہے، کیسے پہنچنا ہے، اس نے بتایا تھا کہ سفر بڑا لمبا ہے اور جگہ جگہ پہ تمہیں رکاوٹیں پیش آئیں گی، اور دیکھو جیسے آج جا رہے ہو ویسے ہی میرے پاس آ جانا۔ اسی لیے جن جن لوگوں کو اس نے دنیا میں بھیجا تھا اپنا نمائندے بنا کر، ان میں سے ایک کے متعلق کہتا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور یہ جو راہ اتنے
ہمارے بندوں نے چلی تھی، ان راہ چلنے والوں میں سے ایک چلنے والا ابراہیم بھی تھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس میں کیا چیز تھی؟ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے پروردگار کے پاس ایسا دل لے کر آیا تھا جس دل میں کوئی بیماری نہیں تھی، نروگا، کوئی روگ نہیں تھا، کوئی مرض نہیں تھا، بالکل صاف ستھرا دل، کوئی گمراہی نہیں تھی، کوئی عیب نہیں تھا اس قلب مبارک میں۔ اللہ نے کہا وہ ہمارے پاس ایسا دل لے کر آیا تھا، پھر اللہ اس پر انعام اور مہربانیاں کیوں نہ کرتا۔ اور جو شخص ایسا دل لے کے اللہ کے پاس جائے گا، اللہ کے انعامات، اللہ کے احسانات اس پہ سوا اور اس سے بھی سوا ہوں گے، اور یہی وہ چیز ہے جس کا مطالبہ اس نے ہر آدمی سے کیا ہے۔ اور وہ جو بندہ اللہ کا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بالکل صاف دل لے کے گئے تھے، وہ یہ پیغام بھی چھوڑ گئے جو سورہ شعراء میں آیا ہے کہ انہوں نے لوگوں سے کہا یوم لا ینفع مال ولا بنون، لوگوں اس دن کے لیے سوچو جس دن کوئی مال کام نہیں آئے گا، بیٹے کام نہیں آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ہاں جو اللہ کے پاس بھلا چنگا بغیر کسی بیماری کے دل لے کر آئے گا، بس وہ نجات پائے گا۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے دل میں کیا بیماری ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری روح